لقاءنا، اور کہیں گے الذین وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کا امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے اوپر ان کا اعتقاد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ کہیں گے۔ قال ماضی کا صیغہ ہے، کہا اس طرح، لیکن چونکہ قیامت کے بارے میں حتمی ہے، قیامت آنا حتمی ہے، اسی لیے خدا تعالیٰ تاکید سے فرماتے ماضی کا صیغہ، گویا کہ قیامت واقع ہو چکا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے دینی تاکید سے۔ اسی طرح اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی، معنی ہم مضارع کی کرتے ہیں لیکن الفاظ ماضی کی، کیوں؟ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں گویا کہ قیامت اتنی آنے میں یقین ہے کہ گویا واقع ہو گئی اور رونما ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ قال کہیں گے، کہہ چکے ہیں، اس طرح معنی کہیں گے الذین لا یرجون لقاءنا وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا امید نہیں رکھتے ہیں، کل قیامت کے بارے میں امید نہیں رکھتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، کیوں ہمارے اوپر ملائکہ نازل نہیں ہوتے؟ کیا انہوں نے پہلے اسی طرح کہا ہے، ملائکہ نے، کفار مشرکین نے کہا کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر ملائکہ کیوں نازل نہیں ہوتے؟ او نری ربنا، کیوں ہم رب کو نہیں دیکھتے، اپنے رب کو؟ ہمیں اپنا رب کیا ہے دیکھنا چاہیے تھا، جس خدا کی ہم عبادت کریں اس کو ہم دیکھیں۔ ان لوگوں کے پاس عقل شعور نہیں ہے، یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا بھی نعوذ باللہ جسم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اسی طرح تقاضا کیا۔ اسی طرح خدا سورہ مبارکہ مائدہ سورہ مبارکہ نساء فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقہ۔ اے حبیب، آپ سے یہ لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل کیوں نہیں کرتے ہو، کتاب پوری ایسے ہی کتاب نازل ہو جائے، اور وہ کیا کہتے ہیں لولا نزل علیک الکتاب، آپ کے پاس نازل کیوں نہیں رہی کتاب، جس کو کیا ہے کرتاسن فی کرتاسن، وہ کتاب بھی ایسے ہو کہ فلمسوہ، جسے ہم لمس کریں، وہی کی شکل میں نہیں، کتاب باقاعدہ کاغذ کی شکل میں نازل ہو جائے۔ تو یہ حبیب آپ ان کے تقاضے پہ پریشان نہیں ہو جاؤ، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بہت بڑا سوال کیا ہے۔ وہ سوال کیا تھا کہ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقہ، ہمیں ہمارا خدا دکھائیں، انہوں نے اس طرح کہا۔ تو فوراً کیا ہو گیا، خدا کا غضب نازل ہو گیا، فاخذتهم الصاعقہ، آسمان کی بجلی نے ان کو آگے پکڑ لیا اور سب کیا ہو گئے، مر گئے۔ یہ کوئی کیا ہے، خدا کی توہین ہے کہ ہم کہیں گے خدا جسم رکھتا ہے، جسم رکھتا ہے تو وہ خدا نہیں بن سکتا، وہ محتاج ہے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، بے شک ان لوگوں نے استکبروا تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے، فی انفسہم اپنے نفس میں، اپنے نفس میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، حقیقت میں کوئی بڑا نہیں ہے، ایسے خیال کیا ہے، طلب تکبر کیا ہے، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بہت زیادہ طغیان کیا ہے، طغیان عظیم کیا ہے، طغیان کبیر کیا ہے۔ اس طرح یعنی خدا سے تقاضا کر کے، رسول خدا سے اس طرح کے تقاضے کر کے انہوں نے ظلم کیا ہے، طغیان کیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ لوگ ملائکہ کو دیکھیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد سارے ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں دنیا میں ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ یہ دنیا مادی ہے، مادی میں وہ ارواح کیا ہے، تماثل، روح جو ہے وہ مجرد ہے، مجرد کو ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے۔ مرنے کے بعد عالم ارواح میں جائیں گے، عالم مثال میں جائیں گے، عالم عقل میں جائیں گے، تو وہاں سب ارواح کو ہم دیکھیں گے، سب فرشتوں کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس وقت کیا ہوگا، جب فرشتوں کو دیکھیں وہ اس دن، جب یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن کیا ہوگا، لا بشرا، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، فرشتے ان کے لیے خوشخبری لے کے نہیں آئیں گے۔ یومئذ، اس دن، للمجرمین، مجرمین کے لیے کوئی بشارت، کوئی خوشخبری نہیں۔ ویقولون حجرا محجورا، اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہمیں نجات دے، نجات دے، حجرا محجورا، ہمیں آزاد کریں اس عذاب سے، ہمیں نجات دے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کو دیکھیں گے تو صرف یہ عذاب میں معذب ہوں گے اور دعائیں مانگے گی کہ ہمیں عذاب سے نجات دے۔ وقدمنا، خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آئیں گے، قادمنا ہم آئیں گے، الی ما عملوا من عمل، جو اعمال انہوں نے انجام دیے تھے ان کو لے کے ہم ان کے پاس آئیں گے، فجعلناہ ھباء منثورا، پس قرار دیں گے ان کے اعمال کو ھباء منثورا، یعنی ہوا میں اڑا دیں گے ان کے اعمال کو، کیونکہ اعمال جو ہے نا اس وقت قبول ہیں جب خدا کے لیے ہو، اعمال میں اخلاص ہو تو قبول ہے، للہ ہو، قربتاً اللہ ہو تو قبول ہے۔ انہوں نے خدا کو ہی نہیں مانا ہے تو ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اعمال ضائع، اسی لیے کیا کہا خدا تعالیٰ نے اعمال کے لیے شرط لگائے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
جو بھی عمل صالح انجام دے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، تو پھر کیا ہے اس کے عمل قبول ہوتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ عمل صالح انجام دے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، خدا کے اوپر ایمان رکھ کے عمل کرو گے تو پھر وہ ایمان جو ہے نا عمل قبول ہے۔ اصحاب الجنت، یہ جہنم والوں کی کس سے کہا تم؟ اب خدا و تعالیٰ ان کے مقابل میں جو متقی لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ، اس دن قیامت کے دن، خیر مستقر و احسن مقیلا، بہترین جگہ میں ٹھہریں گے لوگ۔ مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ، خیر مستقر و احسن مقیلا، اور ان کے لیے بہترین اجر و پاداش ملے گا۔ وہاں پہ جگہ بھی اچھی ہے اور پاداش بھی ان کے لیے بہترین ملے گا۔ کیسا دن ہوگا قیامت؟ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اس دن آسمان پھٹ جائے گی، تشقق یعنی جدا جدا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گی، بالغمام، اور بادل کے ساتھ، بادل بھی جدا جدا ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، نظر آئے گا اوپر جو کچھ ہے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس وقت آسمان سے ملائکے جو ہے نا بار بار نازل ہوتے رہیں گے، نازل ہونے کا حق ادا کریں گے۔ اس وقت کیسا دن ہوگا؟ سورہ مبارکہ معارج میں خدا فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تعرج الملائکہ، ملائکہ اور روح زمین و آسمان میں آتے جاتے رہیں گے اس دن۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، اس دن جب کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اس دن میں فرشتے آئیں گے زمین پہ، خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئیں گے، زمین والوں کے اعمال لے کے خدا تعالیٰ کی درگاہ میں جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک بادشاہی، حکومت، یومئذ اسی دن، جس دن آسمان پھٹ جائے گی، زمین جو ہے وہ دس جائیں گے، پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی شکل میں چلے جائیں گے، تو کسی کی کوئی نئی سفارش چلے گی۔ اس وقت بادشاہی صرف اور صرف الحق، حکومت بھی حق کے ساتھ، کس کے لیے؟ رحمان، رحمان کے لیے۔ آج رحمان فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے سورہ مبارکہ کافر میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ یومہم بارزون، اس دن انہیں نکالا جائے گا، وہ سے بارز نکالا جائے گا۔ یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، آج خدا کے لیے ان کے بارے میں کوئی چیز مخفی نہیں، ان کے تمام اعمال آج خدا کے سامنے آشکار ہے۔ پھر اس وقت خدا تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ جب آپ لوگ زمین سے واپس دوبارہ زندہ ہو کے اکٹھے ہو گئے خدا کے درگاہ میں، آپ جو ہے نا حاضر ہو چکے، اس وقت بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں تو بادشاہ بنتے، جیسے آج مملکت اسلامی ایران میں ایک نیا بادشاہ بن گیا، نیا صدر آج منتخب ہوا، اسی طرح بنتے دنیا میں کوئی نہ کوئی صدر بنتے۔ لیکن الملک یومئذ، آج کے دن کون؟ لمن الملک اليوم، آج قیامت کے دن کس کی بادشاہی؟ خود خدا تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی خدا واحد قہار کی ہے۔ کیسے بادشاہی کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ الیوم، آج کے دن خدا اس طرح فیصلہ کرے گا، اس طرح حکومت کرے گا کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، ہر نفس کو وہی ملے گا جو انہوں نے انجام دیا، جو کچھ اس نے کمایا وہی ملے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، آج کے دن جس نے ذرہ برابر خیر انجام دیا تو وہ خیر دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اسی کو دیکھے گا۔ آج حکومت خدا واحد قہار کی، اسی لیے فرماتے الملک، بادشاہی، حکومت، یومئذ، آج قیامت کے دن، الحق، وہ بادشاہی جو حق اور حقیقت کے ساتھ ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور ہوگا وہ دن کافرین کے لیے بہت سخت ہوگا۔ سورہ مبارکہ مختصر میں خدا تعالیٰ فرماتے کیا؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، جب ناقور پھونکا جائے گا، سور پھونکیں گے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، آج کا یہ دن کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا، بہت سخت دن ہوگا۔ یہاں پہ بھی خدا فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کیسا دن ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم جو ہے وہ غصے سے
حسرت سے افسوس پہ اپنے ہاتھ کو چبائے گا، غصے میں آگے کیا کیا، ہائی میں نے کیا اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای واہ ہو میرے اوپر، افسوس افسوس، کیوں میں نے رسول کے ساتھ ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، رسول کو چھوڑ کے دوسرا راستہ میں نے کیوں اختیار کیا؟ لا لیتنی، افسوس ہے اوپر، اتخذت، میں نے اخذ کیا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، رسول کو مکمل ہم نے لیے نمونے عمل نہیں بنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نہیں بنایا میں نے، یعنی لوگوں کو، جاکہ کسی کرکٹ کے کھلاڑی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنایا، میں تو اس کے لیے مرتا ہوں، کسی فلم کے جو ہے نا اداکار کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنایا، کسی دنیا کے یعنی ظالم بادشاہ کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنایا، آج میں تڑپ رہا ہوں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئی واہ ہو، ہاتھوں کو چباتے ہوئے ظالم کہے گا کہ آئی واہ ہو، افسوس ہو میرے اوپر، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، اس دوست نے مجھے برباد کیا، اس دوست نے آج مجھے تباہ و برباد کیا۔ دوستی وہاں پہ کام نہیں آئے گی، صرف ایک ہی دوستی کام آئے گی۔ خداوند عالم سورہ مبارکہ زخرف میں فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج کے دن دوست کا دشمن بنے گا، ایک دوست دوسرے کا دشمن، الا المتقین، الا متقی لوگ کبھی دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ آپ اگر آپس میں متقی ہیں، آپس میں قرآن حفظ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، کل ایک دوسرے طرف سے دیکھو گے، خصوصاً شوق سے قیامت کے دن جا کے سینے سے لگاؤ گی کہ آپ تھے جس کی وجہ سے میں نے قرآن حفظ کیا، آپ تھے جس کی وجہ سے میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی، آپ تھے جس کی وجہ سے میں نے قرآن کا مباحثہ کیا۔ وہاں بھی متقی کام آئے گا، صرف جو متقی نہیں ہے وہ دوست دوسرے کا دشمن بنے گا۔ لقد اضلنی، کیوں اس دوست کے بارے میں یہ افسوس کر رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں لقد، بے شک، اضلنی عن الذکر، بے شک اس دوست نے مجھے گمراہ کیا، برباد کیا، عن الذکر، دور کیا، گمراہ کیا کس سے؟ عن الذکر، ذکر سے دور کیا، ذکر سے مراد قرآن سے یا پیغمبر خدا سے، یعنی قرآن کی عادت آنے کے باوجود مجھے قرآن کی طرف جانے، قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے اس نے موقع نہیں دیا۔ اس ظالم دوست نے مجھے صبح و شام قرآن کی مخالفت پہ ابھارتا رہا، بعد جان، اس کے بعد کہ قرآن جیسے عظیم کتاب میرے پاس آئی تھی، اس نے قرآن کی طرف جانے نہیں دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا ہے۔ اب خداوند عالم فرماتا ہے کہ افسوس، کیسا وقت ہوگا اس دن، قرآن کے بارے میں خود سے حسرت کر رہا ہے، قرآن کے آنے کے باوجود میں قرآن کی طرف نہیں جا کے میں نے افسوس کیا کہہ رہا ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں قرآن کے متعلق یہ کیسی عظیم کتاب ہے کہ کل قیامت کے دن خاتم الانبیاء رحمت للعالمین قرآن کے بارے میں شکایت کریں گے۔ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن قرآن کی عظمت کی خاطر کل قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کے پیغمبر خداوند عالم کی درگاہ میں اس طرح شکایت کریں گے۔ وقال الرسول، پھر دوبارہ ماضی کا ذکر، رسول نے کہا، گویا کہ کہنے والا ہے قیامت کے دن، گویا حتماً ایسا کہا، کیا کہا؟ یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے، یہ ہے امت محمدی، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو مہجور کیا، متروک کیا، قرآن پہ عمل کرنے کے سے دور رہے، باز رہے، قرآن کو پڑھنے سے انکار کیا، قرآن کو صرف اور صرف نکاح کے لیے، قرآن کو صرف اور صرف کسی مردے کی قبرستان میں پڑھنے کے لیے مخصوص کیا، قرآن پہ عمل کرتے وقت، قرآن کو صبح و شام پڑھتے وقت انہوں نے غفلت اختیار کیا۔ دیکھیے پیغمبر خدا اس قرآن کے بارے میں ہماری شکایت کریں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے قرار دیا ہے ابھی، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، ایک دشمن قرار دیا، من المجرمین، مجرمین میں، ہم نے نبی کو عادت نہیں چھوڑا ہے، نبی کے بھیجنے کے ساتھ اس کے لیے ایک دشمن بھی پیدا کیا تاکہ امتحان ہوگا، نبی ان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنا کیا ہے مقصد اور ہدف کو حاصل کرے گا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور بے شک آپ کے رب کے لیے کافی ہے ہدایت کرنا اور مدد کرنا، اپنے نبی کی ہدایت، اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے آپ کا رب ہی کافی ہے۔ اب کافر لوگ ہمیشہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ قرآن ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوتا ہے، پیغمبر خدا ٹھیک ہے وہی لے کے آئے تو ایک دفعہ قرآن نازل ہونا چاہیے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نازل نہیں ہوتا ہے پیغمبر خدا کے اوپر قرآن جملۃ واحدہ، ایک دفعے میں کیوں نازل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، کبھی قرآن کو جو ہے نا بستر
رسول پہ امیر المومنین سوئے لیلۃ المبید میں تو قرآن نازل ہوا ہے، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کبھی امیر المومنین نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی تو اس وقت آیت نازل ہو گئی انما المؤمنون انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ قرآن ایک دفعہ نازل ہے۔ اسی طرح جب پیغمبر خدا نے فاطمہ زہرا اور امیر المومنین اور حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کو لے کے میدان مباہلہ میں نکلے تو آیت نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اسی طرح قرآن ایک دفعہ نازل، بلکہ کیا ہوا جب حضرت علیہ السلام نے پنجتن پاک نے روزہ رکھا اور افطار کے وقت جو ہے اپنے افطاری کو کبھی مسکین کو کھلایا، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو، تو آیت نازل ہوئی کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما عبوسا قمطریرا، یوفون بالنذر یخافون یوما عبوسا قمطریرا۔ اسی طرح کیا کہا وہاں پہ خدا عالم نے اعلان کیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ قرآن اسی طرح کیا ہو گیا، جز ہو کے نازل ہوا، آئے بآئے نازل ہوا۔ اسی لیے مشرکین اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایک دفعہ کیوں نازل ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح ہم ہر موقع پہ آیت نازل کر کے لنثبت بہ فؤادک، اس طریقے سے آیت آیت نازل کر کے آپ کے دل کو ہم ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ جب بھی پیغمبر خدا کی اطراف میں سارے مشرک، سارے جو ہے نا مشرک تھے، اور جو کلمہ گو تھے ان میں بھی اکثر جو ہے منافق تھے۔ پیغمبر خدا کبھی دل برداشت ہوتے تو آیت نازل ہو رہی تھی حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پیغمبر خدا کے جو ہے نا دل مضبوط ہوتا تھا۔ اسی لیے قرآن کو کیا کیا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ پڑھنے کے حکم دیا آپ کو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور سٹپ بہ سٹپ آیت بآیت آپ کے اوپر ہم نے نازل کیا ہے۔ خدا عالم ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ دنیا و آخرت میں متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی